رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ کہیں کہ مومن کو کس طرح سے زندگی جو گزارنی چاہیے، تو وہ اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کی زندگی میں سادگی ہو، وہ سادگی اختیار کرے، عاجزی ہو، انکساری ہو، خاکساری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کبر اور تکبر پسند نہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کو کھینچا۔ تو پھر جو اللہ کی چادر کو اگر کسی نے کھینچنے کی کوشش کی تو اس کا انجام پھر کیا ہوگا، یہ سوچا جا سکتا ہے۔ اور غرور اور گھمنڈ یہ بہت بری چیزیں ہیں، اور یہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، مال دولت کا، شہرت کا، کرسی کا، عہدے کا، منصب کا، بہت خوبصورتی کا، بہت آدمی کا یہ کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، اس کی صحت کا، اس کے جسم کا۔ اور گھمنڈ جو ہے، غرور کبھی کبھی تقوی کا بھی ہو جاتا ہے کہ میں اتنا دیندار ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں بھی کبھی کبھی انسان جو ہے وہ تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بچا کے رکھے۔ ایک واقعہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بہت اور لوگ بھی تھے، ایک سفر میں تھے، تو راستے میں کہیں رکے تو کچھ لوگ تہجد کو اٹھے اور کچھ لوگ جو ہے سوتے رہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ کے بیٹے نے ان سے کہا اپنے باپ سے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو دینے کے لیے جو تیار ہوتا ہے اور لوگ مانگتے بھی نہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے کی۔ تو ان کے والد نے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، اگر تو تہجد کے لیے اٹھتا، اے بیٹے اگر تو تہجد کے لیے جو ہے نہ اٹھتا تو یہ بہت بہتر ہوتا اس سے کہ تو یہ جو لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کہ تو یہ تہجد میں اٹھ کے جو یہ اپنا دوسروں کو برا کہا جا رہا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی دوسروں نے نہیں پڑھی، تو یہ بھی بہت خرابی کی بات ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے تکبر ہی ہے۔ اسی طرح سے جو مالداری کا انسانوں کو ہو جاتا ہے کہ میں بہت پیسے والا ہوں، مالدار ہوں، کہیں نہ کہیں ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو ایک اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک امیر صحابی بہت خوش پوش، اچھے صاف ستھرے کپڑے سفید پہنے ہوئے تھے، تو ان کے برابر میں ایک غریب صحابی جو پیشے سے مزدور بھی لگ رہے تھے، اور ان کے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ بھی کچھ میلے تھے، کچھ اس پہ جو ہے دھول بھی تھی، وہ ان کے برابر میں آ کے بیٹھے، تو انہوں نے، امیر صحابی نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی جو پڑ گئی ان پہ، انہوں نے کہا کہ جی تم نے کیا کیا، یہ تم نے اپنے کپڑے کیوں سمیٹے ان کے بیٹھنے سے؟ تو انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اور اللہ مجھے معاف کرے، اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ کو گواہ بنا کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آدھی جائیداد ان غریب صحابی کو دی۔ تو جو غریب صحابی تھے انہوں نے کہا میں نہیں لیتا ان کی جائیداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم غریب ہو، تمہیں ضرورت ہے، یہ خوشی خوشی تمہیں دے رہے ہیں، تمہارے لیے جائز ہے لینا اس طرح کا۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا پھر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ دونوں جو صحابی تھے ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی دونوں کی طرف سے، کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو ان کو ایک یہ برائی ہوئی ان سے اور گناہ ہوا، اس کی وجہ سے وہ آدھا اپنا جو تھا ملکیت وہ دینے کو تیار تھے، اور یہ لینے کو تیار نہیں تھے اس لیے کہ میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ تکبر جو ہے وہ پیسے کا، یہ بھی بہت یہ برا ہے اور ہو جاتا ہے اکثر، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت عاجزی کی زندگی گزاری، کسی کے ساتھ کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ
اپنے جو ان کے خادم تھے ان سے بھی کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے آج کیا کیا یا کیا نہیں کیا، اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا تو خود کر لیا۔ تو اس طرح کا معاملہ رہا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے وہ کانپنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اتنا کیوں ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو؟ اور ان کی وہ ہیبت دور کرنے کے لیے، وہ ان کا جو ڈر تھا وہ دور کرنے کے لیے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو غربت کی وجہ سے سوکھا ہوا گوشت جو ہے وہ پکاتی تھی، مطلب یہ کہ میں کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہوں جس کی وجہ سے تم، تو یہ تھا مزاج کہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا، اپنے آپ کو پست کر کر رکھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، یا یہ کہ جو ہے جھکنا سیکھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھا دیتے۔ یہ ہے معاملہ اس کے تکبر کا اور عاجزی کا، کہ جو عاجزی کی وجہ سے جھکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو خود اٹھاتے ہیں، اس کی عزت ہوتی ہے سوسائٹی میں، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے۔ ایک صحابی جو تھے وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، بہت اس کی پٹائی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس غلام پر جتنی قدرت جو تجھے حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تیرے اوپر ہے۔ تو وہ صحابی کانپ گئے اور انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اور یہ تھا اصل میں تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور بہت ہی جھکے جھکے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پست اور خاکساری میں رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی ان کو ان کا نفس بہکاتا تھا کہ اس کو تکبر کی طرف، تو آپ ممبر پہ چڑھ کر لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ ایک بات سنو، میں سناتا ہوں تمہیں۔ تو وہ اپنے بچپن کے وہ واقعات کہ میں جب بکریاں چگاتا تھا اور کوئی بکری مجھ سے جو کھو جاتی تھی یا کبھی میں دیر سے لوٹتا تھا واپس تو میرے والد میری بہت پٹائی کرتے تھے، تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ میں کوئی بہت بڑا ایسا آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں بھی وہی بکری چگانے والا ہوں، اور جو میں تمہارے ساتھ میں تم جیسا تھا، اور یہ سب۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب بھی کبھی تکبر آئے، جب بھی، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس تکبر کو دور کیا اپنے آپ سے، اس طرح کے اپنا عمل کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک اور واقعہ ہے کہ جب آخری وقت ہوا قریب، طبیب نے کہا کہ اب ان کی زندگی زیادہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت حذیفہ کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو بلا کر لائیں۔ وہ آئیں تو انہوں نے ان سے معلوم کیا حضرت حذیفہ سے کہ کیا میرا نام جو منافقوں میں تو نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے تھے؟ تو حضرت حذیفہ رونے لگے اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ہے میرے پاس، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کسی کو نہ بتاؤں، اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا عمل کہ کیسی زندگی گزاری انہوں نے اللہ کے حکم مانتے ہوئے اور سارے قربانیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ، اور دین کو جو بلند کرنے کے لیے اور دین کے لیے انہوں نے صرف کی۔ اس کے باوجود وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ تو یہ سب انسان اگر سوچے اور اس طرح کی زندگی گزارے تو اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں تکبر جو نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو ہے خاکساری اور عاجزی اس میں ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انہی لوگوں کی عزت اور ہوتی ہے کہ جو بہت خاکساری اور عاجزی کی زندگی گزارتے ہیں اور انکساری کی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انہی لوگوں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔